فرسٹلی آئی ووڈ لائک ٹو انکریج یو کہ ہمارا جو کوشش ہوتی ہے ہم انگیج کے تھرو آپ کو تمام جگہ پہ شو کرتے ہیں، یعنی آپ کا پروفائل سارے پروونسز کو بھی نظر آ رہا ہوتا ہے اور فیڈرل کو بھی نظر آ رہا تھا. تو ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم کسی طرح اپنے کلائنٹ کو ان 11-12 جگہوں پہ 10 ٹیریٹریز 10 پروونسز 2 ٹیریٹریز اور ایک فیڈرل میں، اور اس کے علاوہ کبھی کبھی کچھ پروونسز مل کے الحاق کر کے بھی ایک بناتے ہیں پالیسی، ان میں بھی آپ کلیئرلی ویزیبل ہو جائیں. اب اس کام کو کرنے کے لیے ہمیں آپ سے مدد چاہیے ہوتی ہے کہ بیسٹ آف دا بیسٹ آئلٹس کے پوائنٹس ہوں. آئلٹس کے ایلیجیبلٹی پوائنٹس فیڈرل میں 777-8 نہیں ہوتے، 6666 ہوتے ہیں، لیکن اس سے ایلیجیبلٹی آ جائے، سلیکٹیبلٹی ہوگی یا نہیں، دیٹ ول بی اے کوشچن. لہٰذا کوشش ہی کی جاتی ہے کہ 777-8 آئیں، جو کہ آپ لے آئیں گے. اگر آپ ہمارا آئلس کا پریپریشن پروگرام کرتے ہیں تو آپ اس حساب سے چلتے ہیں، بیرنس کی بک کے حساب سے، تو یہ آپ کے ہو جائیں گے. نمبر 1. اس کے علاوہ اگر مزید پریپریشن کی ضرورت پڑتی ہے تو ایک ایڈوانسڈ آئلس پریپریشن پروگرام بھی موجود ہے، تو وہ آپ اور آپ کی اسپاؤز مل کے کریں پوری ایفرٹ کے ساتھ. کینیڈا جانا سوچنا بہت آسان ہے، کرنے میں بہت محنت لگتی ہے، بہت محنت لگتی ہے. ایک زمانہ تھا کہ صرف پوائنٹس آ جائیں تو آپ سلیکٹ ہو جایا کرتے تھے، لیکن اب پوائنٹس آئیں یا نہ آئیں، سلیکٹڈ لوگوں کو پسند کیا جاتا ہے. اسی لیے CRS بنا ہوا ہے. CRS اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا رہتا ہے، اور یہ نہیں ہے کہ 250 والا سلیکٹ نہیں ہوگا اور 400 والا سلیکٹ ہوگا. اگر 250 والے کو وہاں سے جاب آفر آ جاتی ہے تو اس کو مزید 200 پوائنٹس مل جاتے ہیں، تو وہ 450 بن کے سلیکٹ ہو جاتا ہے اور 400 والا رہ جاتا ہے. تو یہ ایک دوڑ ہوتی ہے، کمپٹیشن ہوتا ہے اس پورے سال جس وقت آپ پول میں رہیں گے. آپ جب پول میں جائیں گے تو 1 سال کے لیے آپ پول میں رہیں گے، 1 سال بعد آپ کا پروفائل ایکسپائر ہو جائے گا اور آپ پول سے ہٹا دیے جائیں گے. اس پول میں رہتے رہتے ہمیں جاب فرنٹ پہ، ہمیں آپ کے پروونشل فرنٹ کے اوپر اور وغیرہ وغیرہ، لنکڈ ان، کینیڈینائز ریزیومے، یہ سب چیزیں، ان ڈیمانڈ لسٹ، PNP، اس کے اندر ہمیں تمام پورے اس سال میں کوشش کرتی رہنے پڑے گی. ٹھیک ہے جناب. اچھا، PNP میں فردن الگ بھی اپلائی کیا جا سکتا ہے. وہ اٹ بیکمز اے لٹل ایکسپینسو، کیونکہ ہر جگہ آپ اپلائی کریں گے ہماری فیس ہر جگہ $300 ہے، لیکن انگیج میں آپ اکٹھے صرف ایک دفعہ $350 دے کر ہر جگہ ویزیبل ہو جاتے ہیں. اچھا، PNP کا طریقہ بھی ذرا سا سن لیں. وہ 2 طریقوں سے آپ کو سلیکٹ کرتے. ایک، آپ خود ان کا دروازہ کھٹکھٹائیں، نمبر 1. نمبر 2، اگر وہ آپ کو انگیج کے تھرو ویزیبلٹی دیکھ کر خود سے پسند کر لیں اور وہ آپ کا دروازہ کھٹکھٹائیں، تو دونوں صورتوں میں اگر آپ ایکسیپٹ ہوتے ہیں تو آپ کو 600 ایکسٹرا پوائنٹس ملتے ہیں اور آپ پروونشل نامینیشن کے تھرو اس پروونس میں چلے جاتے ہیں. یہ تمام کی تمام کوششیں ہو رہی ہوتی ہیں ایمبر فیز میں. ہمارا جو انگیج پروگرام ہے، ریڈ، ایمبر، گرین، 3 فیزز میں ہوتا ہے. ریڈ میں آپ کی صرف فارمیلٹیز پوری کر کے آپ کو شو کیس کیا جا رہا ہوتا ہے آپ کے پروفائل کو. ایمبر میں آپ کے لیے یہ ساری کوششیں ہوتی ہیں کہ آپ کسی طرح سلیکٹ ہو جائیں، چاہے پروونشلی چاہے فیڈرلی. اور گرین جب آتا ہے، گرین اس وقت ہوتا ہے جب آپ سلیکٹ ہو چکے ہوتے ہیں اور باقی کی کاروائیاں پوری ہو رہی ہوتی ہے، یعنی آپ کینیڈا میں اپنی لائف کیسے گزاریں گے اچھے طریقے سے، وہ ساری ایجوکیشن مل رہی ہوتی ہے. انگیج میں یہ تینوں کے تینوں فیزز اکٹھے آپ کو بھیج دیے جاتے ہیں تاکہ آپ کو کوئی دقت پیش نہ ہو، ہمارا انتظار نہ کرنا پڑے، اور آپ پورا کا پورا اگر اکٹھا پڑھ کے سمجھنا چاہیں تو آپ کو کوئی دقت نہ ہو. جب آپ ایمبر میں ہوں گے اور آپ کا نمبر آ چکا ہوگا، اس وقت آپ فیڈرلی بھی اپلائی کیے ہوئے ہوں گے اور PNPs آپ کو سارے نظر آ رہے ہوں گے، 10 کے 10 پروونسز اور 2 ٹیریٹریز. آپ کو یہ ہدایت دی جائے گی کہ آپ وقتاً فوقتاً ان 10 پروونسز میں جا کے، سارے لنکس آپ کے سامنے ہوں گے، ایک ہی پیج پہ ہوں گے، آپ انہیں کلک کر کے آپ دیکھ لیں گے کہ کہیں میری ضرورت تو نہیں ہے کسی، آلدو وہ پروونس آپ کا پروفائل پہلے سے دیکھ رہا ہوگا، لیکن پھر بھی آپ خود سے ان کو ری اپلائی بھی کر سکتے ہیں انڈیویجولی اس پروونس میں. بہرحال یہ ساری ہدایات ہم آپ کو ڈیٹیل میں
مزید دیں گے جب آپ ایمبر میں آ جاتے ہیں. فی الحال آپ پورے فوکس اور فل کانفیڈنس سے آئلس دیجیے اور کوشش کریں ہمیں 777-8 لا دیجیے تاکہ ہمیں ایک دم سے 100 ایکسٹرا پوائنٹس مل جائیں اور ہم آپ کی ٹرانسفریبلٹی پوائنٹس کہلاتے ہیں وہ، تو ہم آپ کو بہت اچھے طور پہ پورے تمام کینیڈا میں پروونسز انکلوسیو ریپرزینٹ کر سکیں. تھینک یو.